الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقال الله تبارك وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، محترم بھائی اور دوستوں، بزرگوں، جماعت الثانی کا مہینہ ہے. 22 جماعت الثانی کو ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے. اس شخص کا نام صاحب صدق و وفا، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا یوم وفات 22 جماعت الثانی کو ہے. ان کا نام ابوبکر صدیق تھا، والد کا نام عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ تھا، والدہ کا نام سلمہ ام الخیر بنت صخر تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر الدین کے 1 سال بعد پیدا ہوئے. ان کا نسب مبارک حضور علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے. اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے صرف اسلام کا صرف حضور کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام کے لیے وقف کر دی. اپنا سارا مال دین میں خرچ کر دیا. انہوں نے جب ہجرت کا حکم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑے. غار ثور پر پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور غار کی اونچائی بہت تھی. حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور جا کے غار کو پہنچایا اور غار کی صفائی کی. حضور علیہ السلام کو اندر سلایا، السلام کا سر مبارک اپنے گود میں رکھا. اور بھی حضرت صدیق نے بہت ساری حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کو اسلام کو فائدہ پہنچایا. اس پر غزوات میں بھی شرکت کی. حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سے ایسے کام کیے جو اسلام کی سربلندی کا وہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابوبکر صدیق آپ کتنا مال لے آئے ہو اسلام کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا. تو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق ہی مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کو ایک جلد میں اکٹھا کیا. جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو مسلمان پریشانی اور غم کی حالت میں تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ان کو خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کو تسلی دی. پھر مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کرنے پر راضی ہو گئے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ بنایا. ان کو دین کا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق سے 17 نمازیں پڑھائیں. جب دین کا ان کو امام بنا دیا تو لوگوں نے